بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہنمائی اور ان کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اپنے نمائندے میسنجرز عیش دودھ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ سب سے آخر میں پوری انسانیت کے لیے جس نبی کا انتخاب ہوا، جس پیغمبر کا انتخاب ہوا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور جن کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ چونکہ صرف عربوں کے یا صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ اس عالم میں بسنے والے، اس دھرتی پر رہنے والے تمام ہی لوگوں کے آپ نبی ہیں۔ ہر ایک کو یہ حق ہے کہ آپ پر ایمان لائے، آپ کی زندگی کو پڑھے، آپ کی زندگی کا مطالعہ کرے اور اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ لیکن چونکہ ہر دور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جنہیں اسلام اور مذہب سے ہمیشہ سے بیر رہا ہے، اور انہوں نے ان مقدس ہستیوں کے اوپر الزامات، ان کی زندگی کے اوپر اعتراضات کیے ہیں، اور اس کو وہ آزادی رائے کا ایک حصہ مانتے ہیں۔ لیکن در حقیقت ہر ایک کے حدود ہوتے ہیں، ہر ایک کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں، اس کے تحت آدمی اپنی بات رکھے۔ لیکن در حقیقت دیکھا یہ جاتا ہے کہ الزامات ہر دور میں دشمنی، اناد کی وجہ سے کیے جاتے ہیں۔ خاص طور سے جب سے صلیبی جنگ ہوئی اور صلیبی جنگوں میں جب شکست ہوئی تو ان کو موقع ملا اسلامی تعلیمات اور مذہبی شخصیات، مقدس مقامات پر اعتراض کریں۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراض ہوئے ہیں، ان میں سے آج ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے گویا کئی شادیاں کی ہیں، اور اس کے پیچھے وہ ایک طرح سے نفسانی خواہشات کو بتلاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے جوابات دیے گئے ہیں، اور خاص طور سے یورپ اور مستشرقین نے اس پر کافی اعتراضات کیے ہیں۔ ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر پہلی قسط یا پہلا ایپیسوڈ میں کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے تعلق سے کچھ خاص باتیں آ جائیں، تاکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں مگر وہ شک کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ آج ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے معلوم ہوگا کہ آپ نے کیوں شادیاں کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند ہے، اور قیامت تک کے لیے آپ کی زندگی سرچشمہ ہدایت اور رہنما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 11 نکاح فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی، ہر زوجہ پاکیزی، طہارت، دین پر استقامت اور توکل میں اپنی مثال آپ تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زائد شادیوں کی اجازت دینا یہ کسی نفسانی خواہش کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اس میں کئی دینی، دعوتی، اصلاحی اور تعلیمی مصلحتیں پوشیدہ تھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں ایک 40 سالہ بیوہ عورت سے شادی کی، اور پورے 50 سال ان کے ساتھ نہایت خوشگوار خانگی گھریلو زندگی بسر کی۔ ان کے انتقال کے بعد سب سے پہلے جس خاتون سے آپ نے نکاح کیا، یہ خاتون آپ کی زوجیت میں آئیں، وہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا تھی، جو بیوہ تھی۔ ان کی عمر 50 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ شادیاں عموماً عام مسلمانوں کی شادیوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ ان کے پیچھے جو مصلحتیں پوشیدہ تھیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی مصلحت غلبہ دین،
اللہ رب العالمین کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت پر مبنی پرانے اور فرسودہ نظام کا خاتمہ کر کے اسلامی نظام حیات کو قائم کریں اور دین کو غلبہ حاصل ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت، تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے ذریعے کام کیا، اسی طرح اس ذمہ داری کو مزید اچھے طریقے سے انجام دینے کے لیے جاہلی نظام کے سرداروں اور علم برداروں اور ان کے قبائل سے تعلقات کو بہتر بنانے اور ان سے ذمہ داری قائم کرنے کے لیے ان کے قبیلے کی معزز مسلم خواتین سے نکاح کیا تاکہ پرانا اور سابقہ تعلقات کو بہتر کیا جا سکے اور عداوتیں اور رنجشیں دور ہوں۔ یہ پہلی حکمت اور مصلحت تھی۔ اس کے بعد ہم دوسری قسط بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔